کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں نماز کتنی طاقتور چیز ہے. وہ کون سی خوشی ہے جس میں اللہ نے نماز نہیں رکھی، اور وہ کون سا غم ہے جس میں اللہ نے نماز نہیں رکھی. ہر خوشی میں نماز، ہر غم کے اندر نماز، ہر بڑی رات میں نماز، ہر بڑے مہینے میں نماز. یہ نماز اس طریقے سے رکھی گئی. نماز ہماری پہچان ہے، نماز ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، شراب کے اڈے پر اگر کسی کی موت ہو جائے انسان اس طرح سے مرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر سجدے کی حالت میں موت ہو جائے ہر مسلمان چاہے گا کاش ایسی موت مجھے بھی نصیب ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ، تاجدار کربلا نے جان دی تو سجدے کے اندر جان دی. اللہ اکبر درس دیا. میں نے ایسی حالت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا ہے، اس لیے کہ تم دنیا کے انسانوں سے قریب ہونا چاہتے ہو، کبھی سرمایہ داروں سے قریب ہونا چاہتے ہو، کبھی سیاست دانوں سے قریب ہونا چاہتے ہو، کبھی طاقتوروں سے قریب ہونا چاہتے ہو. لیکن سن لو، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اگر تم سجدے میں چلے جاؤ گے تو تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. میری بہنیں موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، اے میری قوم کی بچیوں ذرا تم بتاؤ امام حسین کے سجدے کی تڑپ کیسے پیدا ہوئی تھی؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جان سجدے کی حالت میں جو دینے کے لیے آپ نے آماد کی بلکہ دے چکے، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ آخر کتنے سجدے کی محبت. تو میری بہنوں غور سے سنو، امام حسین کی جب آنکھ کھلتی اپنی ماں کو مصلی پر دیکھا کرتے تھے. امام حسین کی جب آنکھ کھلتی اپنے والد کو تلاوت کرتے دیکھا کرتے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری اولاد بھی تمہیں کبھی نماز پڑھتے دیکھتی ہے؟ کیا تمہاری اولاد بھی تمہیں قرآن پڑھتے دیکھتی ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے سانچے میں ڈھالو اور سن لو. آج یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھو، نہ نماز چھوٹے گی، نہ تلاوت چھوٹے گی، نہ حیات چھوٹے گی، نہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے. آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھو، امام حسین کی بارگاہ کے اندر آپ نے کھچڑا پکا کر کھلا دیا. یہ نیاز بھی آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول. آپ نے جلسہ کیا، یہ جلسہ بھی آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول. نیت اگر پیور ہے تو. لیکن میں آپ کو بتاؤں، کیا کھچڑے سے امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ یقیناً ثواب آپ کو ملے گا کہ ان کے نام پر آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، سبھی لگا دی، پیاس بجھا دی، ثواب آپ کو مل جائے گا. میں جب تلاش کرتا ہوں یا اللہ میرے امام کس چیز سے خوش ہوں گے میں بھی جان لوں تاکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کر سکوں، تو جواب ملے گا تو اگر نماز کا پابند ہو گیا تو حسین خوش ہو جائیں گے. تو نے گناہ سے رشتہ توڑ دیا تو حسین خوش ہو جائیں گے کہ میں نے تجھے یزید کے کردار سے بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا. تو میرا وفادار ہے کہ تو نماز کا پابند ہو گیا، تو میرا وفادار ہے کہ تو داڑھی کا پابند ہو گیا، تو میرا وفادار ہے کہ محبت رسول میں زندگی گزارنے لگا. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو سن لو، میرے امام حسین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ اپنی پیروی کرنے والے کو اپنے ساتھ لے کر چینج کرو. میں ابھی آپ کو امام حسین کی کرامتیں بھی بتا سکتا ہوں، ان کی شان میں اللہ کے رسول کے ارشادات بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کربلا سے ہم نے سیکھا کیا. جو قوم زمانے سے امام حسین کے سجدے میں جان دینے کے واقعے کو سننے کے بعد بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس قوم نے امام حسین کی زندگی سے کیا سبق سیکھا؟ کیا سبق سیکھا؟ اگر آج ایسے ہی آپ بیٹھے رہے چاہے 3 بجے تک، 4 بجے تک، 5 بجے تک، اور کل سے آپ نے نماز شروع نہ کی، آپ کا آنا یہاں کوئی فائدہ مند نہیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. اس لیے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا ہی نہیں کہ جلسے میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. قیامت میں اللہ پوچھے گا نماز پڑھے تھے کہ نہیں.
اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جو خدا کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہے، اور جس کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں پھر اس انسان کی کیا کیفیت ہے۔ بدلو اپنی زندگی، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ آج کے بعد سے آپ کو کوئی بے نمازی نہ دیکھے، خود بھی نماز پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بناؤ، اپنی بیوی کو بھی نماز کا پابند بناؤ، نماز سیکھو، علاقے کے سنی علماء سے سیکھو، مشائخ سے سیکھو، تاکہ آپ کی زندگی صحیح طور پر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرنے لگ جائے۔ میں یہاں پر اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ پیغام ایسا دے سکوں جس سے آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں نماز کا سب سے بڑا فائدہ، نماز کے اگر آپ عادی بن گئے تو آپ کا بدن ہمیشہ پاک رہے گا، آپ کے کپڑے ہمیشہ پاک رہیں گے، آپ کی سوچ پاک رہے گی۔ اور آج یہ بات آخری عرصے کی گفتگو ختم کرتا ہوں، مجھے ایئرپورٹ نکلنا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل رات آتی ہے ان گندگیوں کو دیکھنے میں اپنی آنکھوں کو ضائع کر رہی ہے جن گندگیوں کے بعد جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل۔ اس یوٹیوب نے، اس انٹرنیٹ نے نوجوان نسلوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جن آنکھوں سے قبر میں حضور کو دیکھنا ہے، کیا ان آنکھوں سے تم گندی پکچریں دیکھو گے؟ کیسے جسارت ہوتی ہے، کیسے دل ہوتا ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی، اس نے کہا قرآن دیکھو۔ میرے امام کا معاملہ تو یہ ہے کہ سر مبارک کو نیزے پہ رکھا گیا تو وہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے، ہم نماز سے بھی ناواقف ہیں۔ اے مسلمانوں، آج امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی اس محفل سے اگر ایک بندہ بھی صبر و صلاۃ کا پابند ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا وصول ہو گیا، اور ہو سکتا ہے وہی بندہ میری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ میں بڑے شہروں میں بھی بولنے کا عادی ہوں، امریکہ اور انگلینڈ کے اندر بھی سال میں ایک دو بار جا کر کے بولتا ہوں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار ایسے دیہاتوں میں جا کے کیوں بولتے ہو، ایسی جگہوں پہ کیسے پہنچ جاتے ہو؟ تو میں یہی کہتا ہوں، جہاں جہاں سے حضور کی تو پیاری امت مجھے آواز دے گی اور میرے پاس ٹائم ہوگا، میں جا کر کے کوشش کروں گا کہ اس تو پیاری امت کو سیدھا راستہ بتا سکوں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اگر آج کی گفتگو سے کچھ لوگوں نے بھی سبق سیکھ لیا اور اپنی زندگی کو سنبھال لیا تو یہ آج کے جلسے کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاجدار کربلا کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور سیکھ کر کے یہاں سے اٹھو، جب بھی دینی جلسے میں بیٹھو پھر ایک دوسرے سے بات مت کرو۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں ایک دو بھائی ہیں جو گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صرف اتنا سوچو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ کو یہاں سے اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے اور آپ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی بات بڑی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات بڑی ہے؟ اس لیے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ میرے بعد انشاءاللہ صدر باوقار کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ پروگرام آگے چلے گا۔ آپ اس پروگرام میں دلچسپی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور پروگرام کو کنٹینیوس چلنے دیں۔ کیا میں امید کروں انشاءاللہ العزیز نماز کی پابندی کریں گے آج کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بھی مجھ سے ملاقات کے لیے نہ اٹھے اور نہ اپنی جگہ سے اٹھے، آپ سب اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں۔ یہ میری بات ضرور آپ مانیں، اس لیے کہ ذکر حسین کی محفل کو خراب کرنا اس کا بھی بڑا گناہ ہے۔
مجھے میری ضرورت ہے، مجھے اس کے لیے نکلنا ہے، آپ اپنی جگہ بیٹھیں اور مجھے جانے کی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔